جب انسان فوت ہو جاتا ہے فرشتے اس کی روح لے جاتے ہیں تو جو ہی جسم سے جان نکلتی ہے تو ملک الموت روح نکال کر جو ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو پکڑا دیتے ہیں. وہ اپنے ساتھ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے جنت کا کفن لاتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے اور اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے ایک بوریا سے ٹاٹ سا ہوتا ہے, گندی سی چیز جس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کی روح لپیٹی جاتی ہے. دونوں قسم کی روحیں اوپر ہی جاتی ہیں. جب نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, لیکن جو بری روح ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے اور اس کو واپس پٹکایا جاتا ہے, اور یعنی کہ تکلیف کے مارے اس کا برا حال ہوتا ہے. دوسری طرف اب آپ دیکھیے کہ میت کو نہلایا جا رہا ہے, خاندان والے رشتے دار سب رو رہے ہیں اور دھو رہے ہیں اور پھر کفن پہنا رہے ہیں. یہ سارے ہمارے قیمتی سے قیمتی لباس سب اتروا دیے جاتے ہیں, ہمارے قیمتی سے قیمتی انگوٹھیاں, ہمارے زیورات, ہماری ساری چیزیں اتار کر رکھ دی جاتی ہیں, اور ہمیں دو کپڑوں میں, جیسے کہتے ہیں نا دو کپڑے یعنی کہ مختصر سے لباس میں وہ وائٹ کپڑے کے اندر لپیٹ کر رخصت کر دیا جاتا ہے. اور وہ رخصتی ایسے ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی پیار کرے وہ روک نہیں سکتا, وہ پاس رکھ نہیں سکتا. بلکہ انتہائی محبت کرنے والے بھی جب خود تھک جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہم کب دفنائیں اس کو کہ ہم آرام کر سکیں یا ہمیں بھی کوئی سکون ملے. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں کہ یہ دن ہم پر بھی آنے والا ہے. بہرحال قبر کھودی جاتی ہے, قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے, اور گھر والے تو دفنا کے مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ زمین کے اندر سے مٹی چیرتے 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 آ جاتے ہیں قبر کے اندر, اور میت کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. ان دو فرشتوں کو عام طور پر جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے, ان کے جو حال ہوتی ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کے بتایا جاتا ہے. ان کا رنگ سیاہ ہوگا, آنکھیں سرخ ہوں گی, اور آنکھیں جب وہ جھپکیں گے یعنی جیسے بلنک کرتے ہیں تو آنکھوں سے ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح کی چمک نکلے گی, یعنی وہ جو ایک دم سے لائٹنگ سی. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو جیسے تھنڈر ہوتا ہے نا, جیسے گرج ہوتی ہے, گرج کے بات کرے, چیخ کے بات کرے گی, اور پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے, کون ہے تمہارا رب. تو جو رب کو پہچانتا ہوگا وہ کیا کہے گا, میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تو جو شخص مسلمان ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. لیکن جس کو نہیں پتا وہ کیسے جواب دے گا. پھر وہ پوچھے گا من نبی ہوگا, تمہارا نبی کون ہے. پھر وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پھر وہ پوچھے گا تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائی. تو وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی, تو ان سے مجھے یہ سب کچھ پتا چلا ہے اور میں اس میں یقین رکھتا تھا. منافق جو ہوگا یا کافر جو ہوگا جب اس سے پوچھے گا تو کہیں گے ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, لا ادری, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. یا وہ کہے گا جو منافق ہوگا میں جو لوگوں سے سنتا تھا وہ میں نے بھی کہہ دیا, مجھے پتا نہیں, لیکن بس لوگ کہتے تھے کہ کوئی اللہ ہے تو میں بھی کہتا تھا ہاں اللہ ہے, اور کوئی لوگ کہتے تھے کہ رسول ہے تو میں بھی کہہ دیتا تھا رسول ہے, لیکن مجھے خود کچھ پتا نہیں, کیونکہ اس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا نہیں, کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جانا نہیں, کبھی اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ دین کیا کیا کہتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر سخت ناراض ہوں گے. اب یہ ہے کہ جو زنا کرنے والے ہوں گے, جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے, جو غلط کام کرنے والے ہوں گے, ان کی قبر جو ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے اوون ہے, جیسے گرم اوون ہوتا ہے, اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی. اس کے برعکس جو لوگ نیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور دین پر عمل کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے, ان کے لیے قبر کو کھلا کر دیا جائے گا جیسے باغ ہو کوئی, گویا وہ باغ میں سو رہے ہو, اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی, اس کو دکھایا بھی جائے گا وہ جنت میں تمہارا گھر ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی قیامت نہیں آئی تو جنت جہنم کیا. دیکھیے قیامت کے دن بھی حساب ہوگا نا, وہ بڑا حساب ہے, اور اس کے بعد ایکچولی بڑی جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن قبر میں بھی تو حساب ہو رہا ہے نا, ایک پاس ہو رہا ہے ایک فیل ہو رہا ہے. تو جو پاس ہوگا اس کی قبر اچھی ہوگی, اور جو اس حساب میں فیل ہوگا اس کی قبر جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگی. اور پھر انسان وہاں رہتا رہے گا. جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد کی قومیں, سارے مر کے زمین میں جا رہے ہیں اپنی اپنی قبروں میں. اور قبر کا مطلب صرف وہ ایک گڑھا ہی نہیں ہے, قبر ہر ایک کی وہاں ہوتی ہے جہاں اس کا مرنے کے بعد جسم ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹی سی جگہ ہو چاہے وہ بہت بڑی جگہ ہو. لیکن ہر شخص زمین میں ہی جاتا ہے, کوئی زمین سے باہر نہیں بھاگ سکتا.
اور جو ایک قبر میں بھی ڈالے جاتے کچھ عرصے کے بعد ان کے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن جو قبر میں نہیں ڈالے جاتے تو جہاں بھی ان کے جیسے بم بلاسٹ میں جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن ہمارے لیے یہ زمین بہت بڑی ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زمین بہت بڑی نہیں ہے. ایک میل میں بھی کسی کا جسم پھیل جائے تو سمجھے اس کی قبر ایک میل کی. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس وقت فیل کیا کر رہا ہے، اور اس فیلنگ کا جو ہے سہارا وہ اس کے اعمال پر ہے، اس کے جواب دینے اور اس کے دین پر استقامت پر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو. اور جو اس ٹیسٹ کو فیل کر دے گا پھر اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کا ایک گرز ہوگا جو اس کو مارا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ایسی چیخیں نکلیں گی، لوہے کا ہیمر جو مارا جائے گا کہ جسے جن اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق سن سکتی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی مشرکین کی قبروں کے پاس، تو وہ ایک دم بدک گئی. تو آپ نے فرمایا یہاں کیا تھا؟ بتایا گیا کہ مشرکین کی پرانی قبریں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، جس کو اونٹنی نے سنا اس وجہ سے بدکی.